السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما یا رب زدنی علما، آمین۔ محترم سامعین حضرات، کرنول کے مختلف علاقوں سے، مختلف بستیوں سے تشریف لائے ہوئے معزز حاضرین، بزرگان قوم، نوجوانان ملت، پیارے بچوں اور پردہ نشی اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی، عظمت و بادشاہی، حکومت و سلطنت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے جس نے ہم سب کو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ وہی اواہب الاولاد ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی بگڑی کو بنانے والا ہے، وہی احکم الحاکمین رب العالمین ہے، وہی الرحمن الرحیم ہے، وہی مالک یوم الدین ہے، وہی پورے یونیورس کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔
اور وہی علی کل شیء قدیر ہے۔ اللہ کے اتنے احسانات ہیں ہم انسانوں پر، اتنے انعامات ہیں ہم انسانوں پر، اگر ان احسانوں کی کاؤنٹنگ کرنے کے لیے، ان احسانوں کو گننے کے لیے دنیا کے اندر اس زمین پر جتنے بھی درخت ہیں ان کو کاٹ کر قلم بنا دیا جائے، اور جتنا بھی سمندر ہے اس کے پانی کو سیاہی بنا دیا جائے، اگر اس قلم اور سیاہی کے ذریعے ہم اللہ کے احساناتوں کو لکھ کر کاؤنٹنگ کرنا چاہیں، لنفذ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی، قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، تب بھی ہم مکمل طور پر اللہ کے احسانوں کو گن نہیں سکتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم اللہ کے انعامات کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی بہت مختصر سی تعریف تھی۔ اس کے بعد میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے گنتی بے حساب بے تعداد درود و سلام کے پھولوں کی بارش ہو تمام نبیوں پر، گزشتہ تمام انبیاء پر بالعموم اور بالخصوص آخری نبی رحمت للعالمین شفیع المومنین سید الاولین والآخرین امام النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، تقریباً ایک سال کے بعد آپ لوگوں کے درمیان آنے کا اتفاق ہوا، اور آنے کا سبب یہ ہے کہ 13 اپریل سے حیدرآباد میں پروگرام تھے، تو جب یہاں کے ذمہ داروں کو، یہاں کے لوگوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے مجھے دعوت دی، اور آپ نے جس محبت سے مجھے پچھلے سال نوازا تھا اور جو پیار آپ نے مجھے پچھلے سال دیا تھا، جو محبت سے آپ نے مجھے نوازا تھا، میں انکار نہ کر سکا ان کی باتوں کا، اور آپ کے درمیان حاضر ہو گیا۔ سب سے پہلے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے دلوں میں جو علماء کے لیے خلوص اور محبت ہے، اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اس خلوص محبت پیار کو ہمیشہ ہمارے دلوں کے اندر قائم رکھ۔ اللہ، جو باتیں آج کی اس تقریر کے اور اس درس کے اندر ہوں، تو سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے بعد جتنے بھی لوگ اس مسجد میں موجود ہیں تو ان سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ عبادت سے تعلق رکھتا ہے، عبادت۔ مجھے یاد آ رہا ہے علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، جو اس بہت بڑے مفکر اسلام ہیں، اور اتنے بڑے مفکر اسلام ہیں کہ جیل کے اندر دیواروں پر کتابیں لکھ دی تھی علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے، جیل کے اندر۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں 2 سوال ہیں، 2 کویشچن ہیں، 2 بہت چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، اور ان سوالوں کے بہت بڑے جواب نہیں ہیں، جتنے چھوٹے سوال ہیں اس سے بھی زیادہ چھوٹے اس کے جواب ہیں۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جو ان 2 چھوٹے چھوٹے سوالوں کے 2 چھوٹے چھوٹے جواب پر عمل کر لے، یہ سمجھ لو کہ وہ پورے شریعت پر، پورے اسلام پر، پورے دین پر عمل کر لے گا، جو 2 چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب پر عمل کر لے۔ وہ 2 چھوٹے چھوٹے سوال کون سے ہیں؟ وہ 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال من تعبد، دوسرا سوال کیف تعبد۔ من تعبد کی عبادت کس کی جائے، وہ کیف تعبد،
اور عبادت کیسی کی جائے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں یہ دو سوالوں کے جواب اگر کوئی آدمی جان گیا گویا کہ وہ پوری شریعت کو جان جائے گا. پوری شریعت سمٹ جاتی ہے ان دونوں سوالوں کے جواب میں. یہ سمجھو کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہو, سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہو. دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں اور جواب اس سے بھی چھوٹے ہیں. پہلا سوال, عبادت کس کی جائے؟ من تعبد, عبادت کس کی؟ اس کا بہت چھوٹا جواب ہے, عبادت صرف اللہ کی. کس کی؟ آپ بھی بولتے رہیے تاکہ مجھے احساس ہو آپ کے سمجھ میں آ رہا ہے. عبادت کس کی؟ صرف اللہ کی. وہ من تعبد, صرف اللہ کی عبادت. وہ کیف تعبد, اور عبادت کیسی؟ عبادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسی. بس پوری شریعت کا مفہوم یہی ہے. پوری شریعت انہی دونوں چیزوں پر منحصر ہے. اگر جو شخص ان دونوں سوالوں کے جواب پر عمل پیرا ہو جائے وہ پوری شریعت پر عمل پیرا ہو جائے گا. ایک آدمی غیر مسلم آئے میرے پاس اور کہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہر مذہب کا ایک کلمہ ہوتا ہے, ہر مذہب میں داخل ہونے کا ایک کلمہ ہوتا ہے, یا ہندی میں کہہ سکتے ہیں ایک مول منتر ہوتا ہے. اگر انسان اس کلمے کو نہ پڑھے تو وہ اس مذہب کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے. ہر مذہب کا اپنا ایک کلمہ ہے. آپ کو اگر یہاں سے دبئی جانا ہے تو دبئی کا ویزا آپ کو لینا پڑے گا. اگر آپ وداؤٹ ویزے کے جائیں گے تو آپ داخل نہیں ہو سکتے ہیں. آپ عمرہ کرنے جاتے ہیں, حج کرنے جاتے ہیں, آپ کو ویزا لینا پڑے گا. اگر ویزا نہیں ہے آپ کے پاس تو عمرہ نہیں کر سکتے ہیں, آپ ایئرپورٹ پر داخل ہی نہیں ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے اسلام میں آنے کا بھی کچھ ویزا ہے, ایک کلمہ ہے, بہت چھوٹا سا کلمہ. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ. یہ سمجھیے اس کلمے کے اندر بھی اسی سوال کا جواب دیا جا رہا ہے. آئے فلاں شخص تو اسلام قبول کرنے والا ہے, تجھے اقرار کرنا پڑے گا کیا؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ عبادت, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. میں عبادت کروں گا تو صرف اللہ کی. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اور میرا عبادت کرنے کا جو طریقہ ہوگا وہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا. جیسی عبادت نبی نے کی ہے میں ویسی کروں گا. اس کلمے کے اندر انہی دونوں باتوں کا جواب ہے. تو عبادت کس کی؟ صرف اللہ کی. اور عبادت کیسی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی. ابھی امام صاحب پہلی رکعت میں سورہ کہف کی کچھ آیتیں تلاوت کر رہے تھے. سورہ کہف کی ایک آیت ہے, آیت نمبر 110. اور جانتے ہیں سورہ کہف کون سی سورت ہے؟ اللہ کے نبی سورہ کہف کے بارے میں بتاتے ہیں جو انسان جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے, نیکسٹ آنے والے جمعے تک اس کے لیے اللہ کا نور ہی رہتا ہے, اس کے لیے برکتیں ہی برکتیں رہتی ہیں. آپ لوگ, میں سمجھتا ہوں آپ میں 60% اور 70% لوگ ایسے ہوں گے جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت نہیں کرتے. کتنے لوگ ہیں؟ ہاتھ اٹھائے. زیادہ سے زیادہ 20 اور 30% ہوں گے. کہ آپ نہیں چاہتے آپ کے مال میں برکت ہو, کہ آپ نہیں چاہتے ہیں آپ کے کاروبار میں برکت ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سورہ کہف پڑھ لیا کرو, سورہ کہف کی تلاوت کر لیا کرو. سورہ کہف آیت نمبر 110 اٹھائیے. ان دونوں سوالوں کا جواب اسی آیت کے اندر دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. اے لوگوں, اگر تم اللہ سے ملنا چاہتے ہو یا تم اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہو, کون ایسا بد نصیب ہوگا جس کے دل میں اللہ سے ملاقات کی خواہش نہ ہو, جو اللہ سے ملنا نہ چاہتا ہو, جو اللہ سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا ہو.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے میرے بندو اگر تمہیں مجھ سے ملاقات کرنا ہے تمہیں مجھ سے ملنا ہے تم دو کام کر لو تم ضرور مجھ سے ملو گے تمہاری ملاقات مجھ سے ہوگی بہت زیادہ بڑے نہیں ہیں بس دو چھوٹے چھوٹے کام ہیں تم ان دو چھوٹے چھوٹے کاموں کو کر لو تم ان دو چھوٹے چھوٹے کاموں پر عمل پیرا ہو جاؤ اور تم اللہ سے مل لو گے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا آئے میرے بندو چھوٹے چھوٹے دو کام کر لو پہلا کام فلیعمل عملا صالحا تم نیک عمل کر لو عمل صالح کر لو نیک عمل کر لو یہ اللہ نے پہلا کام بتایا اور دوسرا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اور تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو تم اللہ کے ساتھ کسی کو ساجی نہ بناؤ یہ ایمان رکھو کہ بیٹا دینے والا وہی ہے بیٹی دینے والا وہی ہے دونوں عطا کرنے والا وہی ہے یہ عقیدہ رکھو کہ عبادت صرف اللہ کی کرنا ہے یہ عقیدہ رکھو بارش برسانے والا وہ ہے یہ عقیدہ رکھو کہ رزق دینے والا وہ ہے یہ عقیدہ رکھو کہ مشکل میں مشکل کشائی کرنے والا وہ ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو ساجی نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ بناؤ دو چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ کام کر لو اللہ سے ملاقات کر لو گے اور جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو اللہ کا دیدار بھی ہوگا آئیے سب سے پہلے اللہ سے یہ بہت پیاری دعا کر لے اللہ العالمین تو ہم سب کو قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرما اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرور تم میرا دیدار کرو گے مجھ سے ملاقات کرو گے مگر دو کام کر لو پہلا صرف عبادت اللہ کی کرنا ہے اور دوسرا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا تمہیں نیک عمل کرنا ہے اچھا اللہ یہاں یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ لوگوں تمہیں صرف عمل کرنا ہے نہیں اللہ نے یہ نہیں کہا بلکہ فرمایا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا تمہیں عمل تو کرنا ہے مگر عمل صالح کرنا ہے نیک عمل کرنا ہے اب یہ نیک عمل کا مطلب کیا ہوتا ہے واٹ از دا ڈیفینیشن آف نیک عمل کسے کہتے ہیں یہ عمل صالح کیا ہوتا ہے مفسرین لکھتے ہیں عمل صالح وہ ہے جس پر سنت کی مہر لگی ہوئی ہو عمل صالح وہ ہے جس پر سنت کی مہر لگی ہوئی ہو جو سنت کے مطابق ہو پتا چلا جس مسلمان کا عمل نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے معاف کیجئے وہ عمل رائگاں ہے وہ عمل برباد ہے وہ اللہ کی یہاں مقبول نہیں ہے وہ اللہ کی یہاں قبول نہیں ہے ایسے آدمی کا عمل مقبول نہیں ہے ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں یہاں روپیہ چلتا ہے باہر جائیے کہیں ڈالر کہیں درہم و دینار چلتے ہیں ہندوستان کا جو نوٹ ہوتا ہے اس پر یہاں کے گورنر کے سائن ہوتے ہیں دستخط ہوتے ہیں آپ 500 کا نوٹ کہیں سے لے آؤ بہت زیادہ مہنگا یہ 500 کا نوٹ آپ 1000 کا کیوں نہ خرید لائیں اس سے بھی اچھا کاغذ ہو مگر اس نوٹ پر یہاں کے گورنر کے سائن نہ ہو یہاں کے گورنر کے دستخط نہ ہو تو بتائیے کیا وہ نوٹ یہاں چلے گا بتائیے مارکیٹ میں اسے کون خریدے گا بازار میں اس کو کون لے گا وہ کہے گا نہیں تمہارا نوٹ تو صحیح ہے مگر میں تب تک نہیں لوں گا جب تک یہاں ہندوستان کے بھارت کے گورنر کے سائن نہ ہو میرے پیارے ساتھیوں ایک 10 روپے اور 5 روپے کا وہ نوٹ جس پر یہاں کے گورنر کے سائن نہ ہو وہ یہاں قابل قبول نہیں ہے اندازہ لگاؤ وہ عمل جس پر میرے نبی کی مہر نہ ہو جس پر میرے نبی کے دستخط نہ ہو وہ عمل کہاں سے اللہ کی یہاں قابل قبول ہے وہ اللہ کی یہاں کہاں سے مقبول ہے تو عمل وہی قابل قبول ہے جس پر سنت کی مہر لگی ہوئی ہو جو نبی کی سنت کے مطابق ہو اگر سنت کے مطابق ہے تب تو صحیح ہے اور اگر سنت کے مطابق ہے تو معاف کیجئے ایسا عمل نہ کیجئے آج بہت سے ایسے عمل ہیں جو آپ کو سماج میں نظر آ جائیں گے ابھی ایک تاریخ کو علی ڈے منایا گیا ذرا بتاؤ میرے نبی نے کب علی کا جشن میلاد بنایا
جب حضرت علی کے لیے علی ڈے منایا، یوم علی منایا، یہ میرے نبی نے نہیں کیا، یہ صحابہ نے نہیں کیا، پتا چلا یہ عمل عمل صالح نہیں ہے، یہ عمل سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ ارے بتاؤ کب 12 ربیع الاول کو نبی نے اپنا برتھ ڈے منایا، اپنی ولادت کا جشن منایا؟ اگر نبی نے نہیں منایا، نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے، تو معاف کیجئے یہ بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اگر میرے نبی نے جہیز نہیں لیا اور جہیز نہیں دیا، اگر جہیز پر میرے نبی کی سنت کی مہر نہیں ہے، تو معاف کیجئے یہ جہیز بھی بدعت ہے، یہ جہیز بھی خرافاتوں میں شامل ہے، یہ بھی اللہ کی یہاں اس کا آپ کو ثواب نہیں بلکہ اس کا گناہ ملے گا۔ میرے نبی نے 11 شادی کی، آپ اپنی شادی میں برات نہیں لے گئے، آپ نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی، آپ کی بیٹیوں کی شادی میں برات نہیں آئی، اس عمل پر بھی میرے نبی کی سنت کی مہر نہیں ہے، یہ عمل بھی سنت کے مطابق نہیں ہے، یہ برات بھی اللہ کی یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ عمل وہی قبول ہے جس پر سنت کی مہر لگی ہو، اگر سنت کے مطابق ہے تو معاف کیجئے آپ کا عمل قابل قبول ہے، آپ سلام کا جواب بھی سنت کے مطابق دے، اس کا بھی اجر آپ کو ملے گا، اور آپ ایک رات میں ہزاروں نمازیں پڑھ لیں، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں تو معاف کیجئے وہ عمل قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے، ہرگز نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے 2 کام کر لو، مجھ سے ملاقات کر لو گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، میرے ساتھ کسی کو ساجی نہ بناؤ، مطلب توحید پر قائم رہو۔ ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام سچی تعریف اس اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم، وہ رحیم ہے اور رحمان ہے، مالک الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آئے اللہ عبادت صرف تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر میری رہنمائی فرما، صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر جن پر چلنے والوں پر تو نے انعام کیے ہیں، غیر المغضوب، ان کے راستے پر نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا یعنی کہ یہودی، ولا الضالین، اور ان کے راستے پر نہیں جو گمراہ ہو گئے یعنی کہ نصارہ عیسائی۔ اس سورت کے اندر آپ بالکل بیچ میں ایک آیت دیکھ لیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آئے اللہ عبادت صرف تیری ہی کرتا ہوں اور کروں گا، اور مدد بھی تجھی سے مانگتا ہوں اور مانگوں گا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ پوری سورہ فاتحہ کا نچوڑ اسی آیت کے اندر ہے، اللہ نے بیچ میں رکھا ہے، بالکل مڈل میں رکھا ہے، 3 آیتیں پہلے ہیں، 3 آیتیں بعد میں ہیں، اور بیچ میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انگوٹھی کے درمیان نگینے کو فٹ کر دیا ہوا اللہ نے، اللہ عبادت صرف تیری ہی کرتا ہوا کروں گا، اور مدد بھی مدد تجھ ہی سے مانگتا ہوں اور مانگوں گا۔ اس آیت کے اندر ایک لفظ ہے، ایک چھوٹا سا ورڈ ہے، اور اگر اس ورڈ کو ہٹا دیا جائے تو اس آیت کا پورا مفہوم اور پورا معنی چینج ہو جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت صرف تیری ہی کرتا ہوں، اور اگر اس ہی کو ہٹا دیا جائے اللہ عبادت تیری کرتا ہوں تو معنی غلط ہو سکتا ہے، ٹرانسلیشن آپ کا غلط ہو سکتا ہے، مفہوم آپ کا غلط ہو سکتا ہے، اور اگر یہ کہہ دیا جائے اللہ تیری بھی عبادت کرتا ہوں، یہ شرک بن جاتا ہے، یہی شرک بن جاتا ہے، اور اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ اور ایک آپ کو نقطہ بتاؤں، توحید اور شرک کی جو سب سے بڑی لڑائی ہے وہ ہی اور بھی کی ہے، بس اور کچھ نہیں۔ توحید اور شرک کا جو سب سے بڑا اختلاف ہے وہ ہی اور بھی پر ہے، بس کچھ نہیں۔ آپ لوگ حج کرنے جاتے ہیں، ماشاءاللہ بہت سے حاجی ہوں گے، جب حج کرنے جاتے ہیں تو تلبیہ پکارا جاتا ہے، اور تلبیہ یہ ہے لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا
شریک لبیک، آئے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں اور ساری نعمتیں تیرے لیے ہیں، لا شریک لبیک، آئے اللہ تیرا کوئی ساجی نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ آج حاجی جب حج کرنے جاتے ہیں تو یہ تلبیہ پکارتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے جب مشرک خانہ کعبہ کا حج کرنے جاتے تھے وہ بھی تلبیہ پکارا کرتے تھے، وہ بھی چیختے تھے، چلاتے تھے اور یہ کہتے تھے لبیک، آئے اللہ میں حاضر ہوں، اللہم لبیک، آئے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریکہ، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، الا شریکن تملکہ وما ملکت، مگر اللہ کچھ ایسے بھی شریک ہیں جن کا تو مالک ہے۔ غور کیجئے، تلبیہ ہم پکار رہے ہیں اور ایک تلبیہ وہ پکار رہے ہیں۔ ہمارا تلبیہ یہ ہے، آئے اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اور ان کا تلبیہ یہ تھا، آئے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر کچھ ایسے ہیں اور وہ بھی اتنے زیادہ کمزور ہیں جن کا بھی تو مالک ہے۔ فرق دیکھیے، اللہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور ان بتوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، تیری بھی کرتے ہیں، ان کی بھی کرتے ہیں۔ توحید اور شرک کی سب سے بڑی لڑائی جو ہے وہی اور بھی کی ہے۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، تبھی تو آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، وہ بھی اللہ کو مانتے، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے مگر صرف اللہ کو ہی نہیں مانتے تھے، کہتے تھے یہ بت بھی ہیں، ان کی عبادت کرو، یہ اللہ سے ہمارا کنیکشن کرواتے ہیں، یہ وسیلہ بن جاتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ نہیں سنتا ہے۔ اور آج بھی کچھ ایسے ہی مشرک ہیں جو یہ کہتے ہیں اللہ کے پاس اگر اپنی دعائیں پہنچانا ہے تو ان بزرگوں کا سہارا لے لو، ان ولیوں کا سہارا لے لو، یہ اقرب اللہ ہیں، یہ تمہاری دعائیں، تمہاری حاجتیں اور تمہاری مناجات اللہ تک پہنچا سکتے ہیں۔ غور کیجئے توحید کسے کہا جاتا ہے۔ اچھا آپ کو ایک نکتہ بتاؤں، اللہ تعالی شرک سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ مشرک کے لیے سفارش بھی کرنا جائز نہیں ہے، مشرک کے لیے سفارش بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ارے ہماری تو دور کی چیز ہے، دنیا کا سب سے معزز، سب سے مکرم شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی مشرک کی سفارش نہیں کر سکتے۔ یہ کون نبی تھے؟ قبلہ نگاہیں آسمان پر اٹھائیں، اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیا۔ میرے نبی کی شان کیا تھی؟ میرے نبی نے ایک مسجد میں نماز پڑھ لی، اللہ نے کہا نبی آج آپ نے اس مسجد میں نماز پڑھ لی ہے، اب یہ صرف ایک رکعت نہیں، جو شخص یہاں ایک رکعت پڑھ لے گویا کہ اس نے 1000 رکعت پڑھ لی اور 1000 رکعت کے برابر ثواب ملے گا۔ میرے نبی کی عظمت کا کیا کہنا، آپ ایک جگہ لیٹ جائیں تو رب کہہ دے روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ میرے نبی تھوک دیں تو صحابہ لڑ پڑے نبی کے تھوک کو لینے کے لیے، میرے نبی کی پیشانی پر بل پڑ جائیں صحابہ کی تلواریں نکل آئیں، میرے نبی کو کوئی گالی دے صحابہ مارنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس عظیم المرتبت، اس عالی مقام نبی کے لیے بھی کسی مشرک کی سفارش کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے چاچا ابو طالب کو آپ جانتے ہیں، کون ابو طالب؟ یہ وہی ابو طالب ہے جو بچپن سے آپ کی پرورش کرتے ہوئے آئے ہیں۔ یاد کیجئے اس منظر کو، جب آپ 6 سال کے تھے، آپ کی ماں گزر گئی، آپ کی ماں آمنہ کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے، آپ جب پیدا نہیں ہوئے تھے اس موقع پر آپ کے والد عبداللہ بھی مر گئے تھے، اور جب آپ 6 سال کے ہوئے تو آپ کی ماں آمنہ کا انتقال ہو گیا، آپ کی ماں آمنہ بھی وفات پا گئی۔ 2 سال تک یعنی کہ 8 سال کی عمر تک آپ کے دادا عبد المطلب آپ کی پرورش کرتے ہیں، مگر جب آپ 8 سال کے ہوئے تو ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور 8 سال سے لے کر جوانی تک آپ ابو طالب کے سائے میں رہے، آپ کی پرورش ابو طالب کرتے رہے، اور ابو طالب کو اپنے اس بھتیجے سے اتنی زیادہ محبت تھی، اتنا زیادہ پیار تھا کہ
کہ ابو طالب کے پاس ایک چادر ہوا کرتی تھی، ان کے بچے اگر اس چادر پر بیٹھ جائے تو وہ ان کو بھگا دیتے تھے اور نبی کے لیے اس چادر کو بچھا دیتے تھے۔ کسی نے سوال کیا، آئے ابو طالب تمہارے اپنے بچے، آئے ابو طالب تمہارے اپنا خون اگر تمہاری چادر پر بیٹھ جائے تو تم انہیں بھگا دیتے ہو اور اپنے بھتیجے کے لیے چادر پیش کر دیتے ہو؟ جانتے ہو ابو طالب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ جو میرا بھتیجا ہے میں اپنے سارے بچوں سے زیادہ اس سے پیار کرتا ہوں، یہ میرا بھتیجا ہی نہیں بلکہ میرے بیٹے کی طرح ہے۔ یہ ابو طالب ہے جن کو نبی سے اتنا زیادہ پیار، نبی سے اتنی زیادہ محبت، ان کے انتقال کا ٹائم قریب آیا، قریب الموت ہوئے، نبی اکرم کو خبر ملی، آپ دوڑے دوڑے آئے اور اپنے چاچا ابو طالب کو دیکھا بستر پر پڑے ہوئے ہیں، موت کے قریب ہے، جاکنی کا عالم ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں چاچا اگر مرتے مرتے تم توحید کا اقرار کر لو، اگر کلمہ پڑھ لو، میں اللہ سے تمہاری سفارش کروا دوں گا۔ آئے میرے چاچا کلمہ پڑھ لو، اللہ سے شفاعت کر دوں گا۔ آئے میرے چاچا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دو، اللہ سے تمہیں بخشوا دوں گا۔ وہاں ابو جہل بھی بیٹھا ہوا ہے، وہاں ابو لہب بھی بیٹھا ہوا ہے، کہنے لگا خبردار خبردار خبردار، آئے ابو طالب کہ اپنے باپ کے مذہب سے پھرنا چاہتے ہو، آئے ابو طالب کہ اپنے باپ عبد المطلب کے دھرم سے پھرنا چاہتے ہو۔ ابو طالب کہتے ہیں آئے بھتیجے ضد نہ کرو، آئے بھتیجے مجبور نہ کرو، میں تمہارا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اور جب ان کی روح نکل رہی تھی تو ابو طالب کہتے جا رہے تھے الا ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کی ملت پر مرتا ہوں، میں عبد المطلب کے مذہب پر مرتا ہوں، میں شرک پر مرتا ہوں، میں توحید کا اقرار نہیں کرتا ہوں۔ نبی کے پیارے چاچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، نبی کی محبت جوش میں آئی، آپ اپنے چاچا کے لیے اللہ سے دعا کرنے لگے، اپنے چاچا کی مغفرت کے لیے دعا کرنے لگے، اے اللہ میرے چاچا کو معاف فرما دے، اے اللہ میرے چاچا کو بخش دے۔ اللہ کا حکم آتا ہے ما کان للنبی، اے نبی آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے مشرک چاچا کی سفارش کریں، آپ کو ابو طالب کی سفارش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے، غور کیجئے، نبی اپنے چاچا کی سفارش بھی نہیں کروا سکتے ہیں تو آج کے یہ پیر اور یہ ولی کہاں سے ہماری سفارش کروائیں گے؟ نبی اپنے چاچا کی سفارش نہیں، مشرک ہے ایمان نہیں لائے، ان کی سفارش نہیں کروا سکتے ہیں تو یہ پیر اور ولی ہماری سفارش کہاں سے کروا لیں گے؟ غور کیجیے شرک کتنی ڈینجر چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، آئے میرے بندو ہم تمہاری چوری کو معاف کر سکتے ہیں، آئے میرے بندو تم نے رمضان کے روزے نہیں رکھے ہیں، ہم معاف کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی معاف کر سکتے ہیں۔ آئے میرے بندو تم نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں، ہم تمہاری نمازوں کو معاف کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے ہیں، مگر تم نے شرک کیا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اور اگر تم نے توبہ نہیں کی اور مر گئے تو ہم تمہارے شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہم شرک کے علاوہ اور گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں مگر شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اور جو مشرک ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جہنم سے کبھی باہر نہیں نکلے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے، بنا توبہ کیے اگر کوئی مشرک مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کو ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ شرک اتنی خطرناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم سارے گناہ تمہارے معاف کرنے کا حق رکھتے ہیں مگر شرک ہم ہرگز معاف نہیں کریں گے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے امام ہماری سفارش کروا لیں گے، ہمارے ولی ہماری سفارش کروا لیں گے۔ ایک نبی کے بڑے پیارے صحابی ہیں، ان کا نام ہے، ان کا لقب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے،
کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی من اسعد الناس بالشفاعتی کا یوم القیامہ، آئے اللہ کے نبی کون ایسا خوش نصیب ہے جو قیامت کے دن جس کی سفارش آپ کی سفارش نصیب ہوگی؟ قیامت کے دن آپ کس کی سفارش کریں گے؟ میرے نبی فرماتے ہیں لقد ظننت، آئے ابو ہریرہ مجھے گمان تھا یہ سوال تم ہی سب سے پہلے مجھ سے کرو گے، کیونکہ تم میری باتوں کے بہت زیادہ شوقین ہو، تم میری حدیثوں کے بہت زیادہ حریص ہو، تم میری حدیثوں کے بہت زیادہ لالچی ہو، اور تم ہمیشہ اس فراق میں رہتے ہو کہ تمہیں تمہارے نبی کی باتیں سننے کو مل جائیں، تمہیں تمہارے نبی کی حدیثیں مل جائیں۔ لقد ظننت، آئے ابو ہریرہ مجھے گمان تھا کہ تم ہی یہ سوال سب سے پہلے کرو گے۔ آئے ابو ہریرہ سن لو، میں قیامت کے دن ایسے آدمی کی سفارش کروں گا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ و نفسہ، جو دل سے اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا ہوگا، جو دل سے اللہ کو خالق اور معبود مانتا ہوگا، میں قیامت کے دن بس اسی کی سفارش کروں گا۔ کس کی؟ جو پکا مومن ہوگا، جو پکا موحد ہوگا۔ یہ نہیں چلو اللہ کے لیے نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں اور پھر بعد میں مزار پر جا کر مانگ بھی لیتے ہیں، ایسا آدمی اس کی سفارش اللہ کے نبی نہیں کریں گے۔ اور کتنا میں سمجھتا ہوں دنیا کا سب سے بڑا بغیرت اور دوگلے منہ کا آدمی وہ ہے جو مسجد میں کہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ عبادت تیری ہی کروں گا اور مدد تجھ ہی سے مانگوں گا، اور جب مسجد سے باہر نکل جائے تو یا غوث کے نعرے لگائے، فلاں مزار پر چادر چڑھائے، یہاں اقرار تو یہ کر رہا اللہ صرف تیری ہی عبادت کروں گا، اور باہر جا کر دوسروں کو شریک بنا لے۔ ایسے آدمی سب سے بڑا دنیا کا سب سے بڑا دوگلا اور ذوالوجہین اور سب سے بڑا بدعہد آدمی ہے۔ آپ کی بیوی کہے کہ میں صرف آپ ہی سے محبت کرتی ہوں اور آپ کے سوا کسی اور مرد کو نہیں دیکھتی ہوں، باہر جا کر سب کو دیکھیں، تو آپ کتنی بے شرم عورت ہے، طلاق دے دیں گے آپ دوسرے دن۔ یہ کہتا اللہ عبادت صرف تیری ہی کروں گا اور باہر جا کر دوسروں کی عبادت کرے، کتنا بڑا بے غیرت اور بے شرم آدمی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا ہے، اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا ہے، اللہ تمہاری اس لیے نہیں سنتا ہے کیونکہ تم خالص دل سے اللہ کو نہیں پکارتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آئے میرے نبی یہ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو انی قریب، وہ تمہارے بہت زیادہ قریب ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی پکارنے والا، جب کوئی دعا کرنے والا اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کا جواب بھی دیتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ اللہ سے مانگ کر دیکھو، دینے والا صرف اللہ، بیٹوں سے نوازنے والا صرف اللہ، بیٹی دینے والا اللہ، اللہ کے سوا ہمیں کوئی نہیں دے سکتا ہے، اللہ کے سوا ہمیں کوئی بھی نہیں نواز سکتا ہے۔ پختہ عقیدے اور ایمان کے ساتھ اللہ سے مانگو، اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جہاں سارے سرور ڈاؤن ہو جائیں، سارے نیٹ ورک ختم ہو جائیں، وہاں صرف اللہ کا نیٹ ورک کام کرتا ہے۔ جہاں ساری چیزیں ختم، وہاں اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندوں مجھ سے مانگ کر تو دیکھو میں نے کس کو نہیں دیا ہے۔ آپ صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے، صحابہ نیک دل سے سچے دل سے اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ ایک صحابیہ ہیں، ان کا نام ہے حضرت خولہ بنت ثعلبہ، ان کے شوہر ہیں، ان کا نام ہے اوس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ تھوڑے بزرگ ہو گئے تھے، اور بزرگی کا اور بڑھاپے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ انسان کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی مسجد میں کوئی بچہ اگر کچھ کر رہا ہو تو پڑھ گئے بدتمیز، صحیح سے نماز نہیں پڑھ پاتا ہے،
اور جوان نہیں کہے گا, بوڑھا آدمی پہلے کہہ دے گا, کیوں غصہ آتا ہے, بڑھاپے کی عمر ایسی ہوتی ہے. حضرت اوس بن مالک ایک بوڑھے صحابی ہیں, ان کی بیوی حضرت خولہ بنت ثعلبہ ہیں. خولہ بنت ثعلبہ پر اوس بن صامت کو غصہ آ گیا اور ہمارے غصے میں کہا, خولہ انت علیہ کا ظہر امی, تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. جس طرح ماں کی پیٹھ حرام ہوتی ہے اسی طرح تو مجھ پر حرام ہو گئی. یہ زمانے جاہلیت میں ایک طلاق سمجھی جاتی تھی, طلاق, کہ اب تیرا میرا رشتہ ختم, تیرا میرا تعلق ختم, تو اپنے گھر جا, میں اپنے گھر جاتا ہوں, تو میرے گھر میں رہ نہیں سکتی ہے. انت علیہ کا ظہر امی. جس طرح آج کو یہ پہلی مجلس میں طلاق کہہ دے, دوسری میں طلاق, تیسری میں طلاق, 3 طلاقیں واقع ہو گئی, تو اپنے گھر جا, میں اپنے گھر ہوں. گویا کہ یہ بھی ایک طریقے کی طلاق ہوتی تھی. اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے یہ کہہ دے انت علیہ کا ظہر امی, یہ طلاق ہو گئی, جا تو اپنے گھر, اب تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے. اوس بن مالک نے غصے میں کہہ دیا, تو مجھ پر حرام میری ماں کی پیٹھ کی طرح. حضرت خولہ کہتی ہے, آئے اوس یہ کیا کہہ ڈالا, آئے اوس یہ کیا کر ڈالا, جوانی بھر تو تم نے میرا فائدہ اٹھایا. آئے اوس, اب جب میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچی تب تم نے مجھ سے زہار کر لیا, مجھے طلاق دے دی. میں اس بڑھاپے میں کیا کروں گی, میرے جوڑوں میں طاقت نہیں ہے, میری ہڈیوں میں طاقت نہیں ہے, اب میں اس بڑھاپے کی عمر میں کیا کروں گی. حضرت اوس نے بھی پیشانی پکڑ لی. آئے خولہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے غصے میں یہ کہہ دیا, اب کیا کیا جائے. حضرت خولہ توڑی توڑی صحابہ کے پاس آئی, کہا صحابہ یہ ماجرا ہوا ہے, اوس نے مجھ سے زہار کر لیا, انہوں نے مجھے طلاق دے دی ہے, ماں کے پیٹ کی طرح بنا لیا ہے. آئے صحابہ, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میرے معصوم بچے ہیں, ان بچوں کا کیا ہوگا, میں بوڑھی ہو چکی ہوں, میرا کیا ہوگا. صحابہ اکرام کہتے ہیں, آئے خولہ قانون تو یہ ہے, آئے خولہ اصول تو یہ ہے کہ اب تیرے شوہر نے تجھ سے زہار کر لیا ہے, اب تو اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے, جا تو اپنے میکے چلی جا, جا تو اوس کو چھوڑ دے, اب تو اوس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے. حضرت خولہ کہتی ہے, میں بہت امیدیں لے کر تمہارے پاس آئی تھی, صحابہ نے منع کر دیا. آئے خولہ تیرے لیے صرف یہ راستہ ہے کہ تو اوس کو چھوڑ دے, اس نے تجھ سے زہار کر لیا. حضرت خولہ کہتی ہے, میں اللہ کے نبی کے پاس جاتی ہوں, شاید اللہ کے نبی کوئی راستہ نکال دے. وہ اللہ کے نبی کے پاس گئی, دروازے پر دستک دی, میرے نبی نے دروازہ کھولا, فرمایا خولہ کیوں آئی ہو, رات میں کیا ماجرا ہے. حضرت خولہ فرماتی ہے, آئے اللہ کے نبی اوس نے مجھ سے زہار کر لیا, آئے اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا, میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں, میں اس بڑھاپے کی عمر میں کہاں جاؤں گی, میرے شوہر نے مجھ سے طلاق لے لی ہے, میرے شوہر نے زہار کر لیا ہے. آئے اللہ کے نبی کوئی راستہ نکالیے, آئے اللہ کے نبی کوئی راستہ بنائیے. اللہ کے نبی کہتے ہیں, آئے خولہ تیرے شوہر نے تجھ سے زہار کر لیا, اب قانون تو یہ ہے کہ تو اوس کو چھوڑ دے اور اپنے میکے چلی جا. اوس بن صامت کو چھوڑ دے, اس نے تجھ سے زہار کر لیا ہے. حضرت خولہ اللہ کے نبی سے کہتی ہے, آئے اللہ کے نبی میں بہت امیدیں لے کر آئی ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ابھی اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے, آئے خولہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. حضرت خولہ نبی سے جھگڑنے لگی, آپ سے تکرار کرنے لگی, آپ سے بحث و مباحثہ کرنے لگی. اللہ کے نبی نے دروازے کو بند کر لیا. حضرت خولہ کی نگاہ مسجد نبوی پر پڑ گئی, وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کرتی ہے, آئے اللہ تیرے نبی کا دروازہ بند ہو گیا, آئے اللہ تیرے حبیب نے دروازہ بند کر لیا مگر ابھی تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے. آئے اللہ میں تیری بندی ہوں, آئے اللہ میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا, میں کہاں جاؤں
जाऊंगी, आए अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। अल्लाह ताला फरमाता है, आए जिब्राइल मेरी बंदी सच्चे दिल से मांग रही है, आए जिब्राइल मेरी बंदी सच्चे दिल से पुकार रही है, जाओ मेरे नबी के पास जाओ और मेरे नबी से कहो आज इस औरत की दुआ से अल्लाह ने मसला ही बदल दिया, अल्लाह ने कानून ही बदल दिया। कद समी अल्लाहु कौलल लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। आज अल्लाह ने कानून ही बदल दिया, आज अल्लाह ने इस कॉन्सेप्ट को ही तब्दील कर दिया, अल्लाह ने मसला बदल दिया। और अगर कोई शौहर अपनी बीवी से जिहार कर ले तो उसको चाहिए जिहार का कफारा दे, पहले गुलाम आजाद करे। गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं है, मिस्कीनों को खाना खिलाए, और अगर वो भी नहीं है तो रोजे रखे। ये अल्लाह ने मसला चेंज कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, हजरत खौला ने किससे मांगा? अल्लाह से। यही तो तौहीद है, हर हाल में मांगो तो सिर्फ अल्लाह से मांगो। हजरत यूनुस मछली के पेट में, कहा मछली के पेट में, और मछली कहां है? समंदर के अंदर। मछली के पेट में अंधेरा, मछली समंदर के अंदर, समंदर में अंधेरा, और रात का वक्त है। हजरत यूनुस अल्लाह से दुआ करते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने अपने इस यूनुस की दुआ को कबूल फरमाया जो मछली के पेट में है। और ये जो यूनुस की दुआ है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो शख्स अपनी दुआ में हजरत यूनुस की दुआ को शामिल कर ले, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को जरूर भी जरूर कबूल फरमाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, जब भी आप दुआ करें तो हजरत यूनुस की दुआ को याद कर लिया करें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आए अल्लाह, ला इलाहा तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरी जात पाक है और यकीनन मैं जालिमों में से हूं। मेरे प्यारे साथियों, इस दुआ को अपनी दुआओं के अंदर शामिल कर लो। मांगो तो किससे? सिर्फ अल्लाह से। यही तौहीद है। अल्लाह जाहिर में भी देख रहा है, अल्लाह बातिन में भी देख रहा है। आप कोई अमल मार्केट में कर रहे हैं, अल्लाह उसको भी देखने वाला है, और आप कोई अमल बंद कमरे में कर रहे हैं, अल्लाह उसको भी देखने वाला है। आज लोग रोड पर दूसरों के सामने कोई काम गुनाह नहीं करते, बल्कि कमरे में आकर के करते हैं और सोचते हैं शायद अल्लाह हमको नहीं। अल्लाह आपको कमरे में भी देख रहा है। हमारे यहां तो आज जियो का टाइम है, जियो चल रही है, अच्छे फायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। इंसान अगर किसी बंद कमरे में उस सिम का और उसके डाटा का गलत इस्तेमाल करे और ये सोचे कि अल्लाह हमको नहीं देख रहा है, कमरे में कर लो कोई हर्ज नहीं, अल्लाह तुमको कमरे में भी देख रहा है। एक वाकया मुझे याद आ रहा है। हजरत उमर मदीने की गली का चक्कर लगा रहे हैं और फजर से कुछ देर पहले की बात है। हजरत उमर सुनते हैं कि एक मां, पहले तो हजरत उमर जब थक गए चक्कर लगाते लगाते तो एक घर के टेक ले ली और बैठ गए, उनका गुलाम भी उनके साथ में था। हजरत उमर सुनते हैं कि घर के अंदर से आवाज आ रही है और एक मां अपनी बेटी से कह रही है, बेटी दूध में पानी मिला दो, बेटी दूध में पानी मिलाओ। बेटी कहती है, अम्मी जान, अमीरुल मोमिनीन उमर ने मना किया है, कोई दूध में पानी नहीं, मैं दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी, उमर ने मना किया है। माने कहा, बेटी जाओ चुपचाप मिला दो, क्या हुआ, अभी सुबह का टाइम है, फजर भी नहीं हुई, उमर हमें नहीं देख रहा है, उमर मौजूद नहीं है, जाओ। और ये भी नहीं पता हजरत उमर बाहर ही है, कहने लगी उमर नहीं देख रहे, जाओ दूध में पानी मिला दो। तो उस मौके पर वो लड़की कहती है, व इल्लम यकुन उमर यराना फैदा रब्बा उमर यराना। ये उस लड़की के जुमले आज भी रोशन अल्फाजों में लिखने के काबिल है। मेरे प्यारे साथियों, इस लड़की के जुमले को देखो। मेरी माँ बहनों, आओ जरा इस अल्लाह पर ईमान रखने वाली औरत को और इसके जुमले को देखो। वो औरत कहती है, अम्मी जान क्या हुआ, वो इल्लम यकुन उमर यरान, उमर हमको नहीं देख रहा, क्या हुआ अगर अमीरुल मोमिनीन हमको नहीं देख रहे हैं। वो इल्लम यकुन उमर यराना फैजा रब्बा उमर यराना, उमर का रब तो हमको देख रहा है। अरे अम्मी जान, उमर नहीं देखता कोई बात नहीं, उमर का रब तो हमको देख रहा है। ये यकीन रखो, अल्लाह हमको हर जगह देख रहा है, हर जगह हमको गुनाहों से बचना है। यही खौफ इलाही है, यही खशियत इलाही है, हर जगह हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना है। अल्लाह हर जगह हमको दिख रहा है। ये नहीं कि बंद कमरे में कर लो अल्लाह हमको नहीं देख रहा है, हर जगह अल्लाह से डरो। जैसा सहाबा ने बताया है
جیسا ہمیں انبیاء نے بتایا ہے، جیسا ہمیں سلف صالحین نے بتایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، وہ سب آپ کو پتا ہے، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، پھر مصر چلے گئے اور مصر کے بازار میں ان کو فروخت کر دیا گیا، ولید بن ریان نے خرید لیا اور اپنی بیوی کے پاس آیا، کہا یہ بچہ میں تمہیں ہدیہ کرتا ہوں، اس کو اپنا غلام سمجھ لو، یہ اپنا بیٹا ہی بنا لو۔ حضرت یوسف ریان بن ولید عزیز مصر کے محل میں وہ بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ کچھ تفسیروں کے اندر یہ بھی آتا ہے حضرت یوسف 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے، شباب ہو گئے، بالکل جوان ہو گئے، اور وہ عزیز مصر کی بیوی جس کو حضرت یوسف کو جس کے لیے خادم بنایا گیا تھا، اور عزیز مصر نے کہا تھا آئے زلیخا، آئے میری بیوی، تم اس بچے کو اپنا بیٹا ہی بنا لینا۔ اس نے اتنے پیارے رشتے سے دیا تھا، مگر شیطان اس پر اس طریقے سے غالب ہوا، اس طریقے سے حاوی ہوا کہ اس نے حضرت یوسف پر غلط کام کا ارادہ کیا۔ اس نے حضرت یوسف کو پکڑا اور ایک ایسے کمرے میں لے کر آ گئی، مفسرین لکھتے ہیں جہاں باہر جانے کے لیے 7 دروازے اور اندر آنے کے لیے 7 دروازے۔ ایک دروازہ کروس کی اندر آئی، دوسرا دروازہ کی اندر آئی، تیسرا کروس کی اندر آئی، 7 دروازے کراس کیے اور ایک بند کمرے میں۔ ابھی حضرت یوسف کو معلوم نہیں ہے یہ کس ارادے سے آئی ہے، زلیخا ہے، یوسف ہے، 7 دروازے باہر جانے کے لیے حضرت یوسف اس کمرے میں موجود ہے، اور زلیخا ہے، زلیخا کہتی ہے ہائی تلک آئی یوسف آئے، میں حاضر ہوں، ہائی تلک آئی یوسف میں تیرے لیے حاضر ہوں، ہائی تلک آئی یوسف میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ حضرت یوسف کہتے ہیں قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، میرے رب نے مجھے بہت اچھا رکھا ہے۔ آئے زلیخا، تو نے جس کام کا قصد کیا ہے میں وہ کام ہرگز نہیں کر سکتا ہوں۔ بند کمرے میں یہاں زلیخا ہے، یہاں یوسف ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سمجھنے والا نہیں، کوئی جان نہیں سکتا ہے، مگر حضرت یوسف نے رب کی ذات پر اور توحید کی ایسی مثال دی ہے جو آج بھی ہمارے نوجوانوں کے لیے قابل فکر اور قابل عمل ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تم کو باہر بھی دیکھ رہا ہے اور اللہ تم کو اندر بھی دیکھ رہا ہے۔ آج یہ ہوتا ہے ہم مسجد میں آئے، ہم نے اپنے پینٹیں اوپر کر لی، نماز پڑھ لی، مسجد سے نکلے، پھر پینٹیں نیچے کر لی، ٹخنے کے نیچے چلی گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ٹخنے کے اوپر اگر آپ کو مسجد میں پینٹ رکھنا ہے، باہر بھی آپ کو ٹخنے کے اوپر ہی پینٹ رکھنا ہے، ٹخنے کے اوپر ہی آپ کو اپنا اظہار رکھنا ہے۔ آج لوگ مسجد میں آئے تو اوپر کر لی، مسجد کے باہر گئے تو نیچے کر لی۔ کہ اللہ مسجد کے باہر نہیں دیکھ رہا؟ اللہ مسجد کے باہر بھی دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی توحید ہے، اللہ ہر جگہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ اپنے علم کے لحاظ سے موجود ہے۔ اور وہ کہاں ہے؟ وہ عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوی، وہ اپنے علم کے حساب سے ہم سب کو دیکھ رہا ہے، اور وہ موجود کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ پہلی چیز عبادت صرف اللہ کی، توحید کو مضبوطی سے پکڑ لو، کسی کے پاس جانے کی ارے یہ اللہ سے سفارش کیسے کروائیں گے آپ کی؟ آج لوگ کہتے ہیں ان کے پاس چلے جاؤ، یہ اللہ سے سفارش کروائیں گے، یہ وسیلہ ہے۔ جس طریقے سے آپ کو باہر جانا ہے تو ٹرین وسیلہ بنتی ہے، آپ کو سعودی عرب جانا ہے فلائٹ وسیلہ بنتی ہے، اسی طرح اللہ کے پاس ہماری دعائیں پہنچانے کے لیے یہ وسیلہ ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، آپ ٹرین سے حیدرآباد جائے اپنا پیمنٹ لینے کے لیے، کوئی آدمی آپ کو پیمنٹ دینے والا ہو، آپ پیمنٹ لینے کے لیے ٹرین کا وسیلہ بنا کر حیدرآباد جائیں گے، برابر؟ ٹھیک سمجھ میں آیا؟
لیکن یہ بتاؤ اگر پیمنٹ دینے والا آپ کے کرنول میں آپ کے گھر کے دروازے پر آ کر آپ کو پیمنٹ کر دے تو حیدرآباد جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، لوگوں میں تمہاری گردن کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب اللہ تمہارے اتنے قریب ہے تو اتنے اوپر دعائیں پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب مالک تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہوا ہے تو تمہیں یہاں اور 230 کلومیٹر سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ آپ کے بہت زیادہ قریب ہے۔ ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھے پکارو، یہب لمن یشاء الذکور، میں جسے چاہوں بیٹا دوں، یہب لمن یشاء الذکور، میں جسے چاہوں بیٹوں سے نوازوں، جیسے میں نے حضرت یعقوب پر نوازا۔ 12 بیٹے حضرت یعقوب کے، ایک بھی بیٹی نہیں۔ حضرت یعقوب اتنے جلیل قدر نبی ہے، اتنے بڑے پیغمبر ہے کہ حضرت یعقوب بھی نبی، ان کے بیٹے یوسف بھی نبی، حضرت یعقوب کے باپ اسحاق بھی نبی، حضرت یعقوب کے چاچا اسماعیل بھی نبی، حضرت یعقوب کے دادا ابراہیم بھی نبی، مگر وہ اتنا زیادہ کمزور ہے کہ اپنے لیے ایک بیٹی پیدا نہ کر سکے۔ حضرت شعیب بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، ایک بھی بیٹا نہیں ہے، اتنے جلیل قدر پیغمبر ہے، اپنے لیے ایک بیٹا پیدا نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جسے چاہوں بیٹا دوں، جسے چاہے بیٹیاں دوں، اور جسے چاہے دونوں دوں، جس طرح ہمارے نبی کو دیے ہیں، 4 بیٹیوں سے نوازا ہے، 3 بیٹوں سے نوازا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جسے چاہوں فل سٹاپ رکھ دوں، کچھ بھی نہیں دوں، جیسے اس نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا، نہ تو بیٹا دیا اور نہ بیٹی دی۔ سمجھیے توحید کسے کہا جاتا ہے؟ یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگو۔ توحید کو سمجھیے، توحید ہوتی کیا ہے؟ توحید کہتے کس کو ہیں؟ ڈرنا، خوف، یہ ایک بہت اچھی چیز ہے۔ ڈرنا، خوف، یہ ایک بہت اچھی چیز ہے۔ اور ایک مسئلہ یاد رکھیے، جب کسی چیز کی حالت اس کی اصل سے برخلاف ہو جائے تو وہ چیز معصیت بن جاتی ہے، گناہ بن جاتی ہے۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ ایسے سمجھ لو، محبت کتنی پیاری چیز ہے۔ اگر کوئی اللہ کے نبی سے محبت کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرنا گویا کہ ایمان کا ایک حصہ ہے، اور وہ آدمی مومن ہی نہیں ہو سکتا ہے جو مجھ سے محبت نہ کرے۔ محبت یہ خوبی ہے اور اس کی حالت خاص ہے نبی کے ساتھ۔ نبی سے محبت کرنا بہت ثواب کا کام ہے، مگر کوئی شخص اگر بزرگوں، قبروں سے محبت کرے اور غیر اللہ سے محبت کرے تو بتاؤ اس کو ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا؟ کیا ملے گا؟ گناہ۔ محبت اگر نبی کے ساتھ کی جائے تو ثواب، اور اگر نبی کے علاوہ مشرکوں سے کی جائے اور باطل معبودوں سے کی جائے تو وہ چیز حرام ہے اور باعث گناہ ہے۔ ڈرنا بہت اچھی چیز ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، مگر یہ ڈر اگر دوسروں کے ساتھ خاص کر دیا جائے، یہ ڈر جنات بھوتوں کے ساتھ خاص کر دیا جائے تو یہ شرک بن جاتا ہے۔ یہ ڈر اگر مسجد کے متولیوں کے ساتھ خاص کر دیا جائے، کوئی انسان، کوئی امام یہ سمجھے، کوئی خطیب یہ سمجھے اگر میں اپنے متولی کے خلاف بول گیا، اگر میں اس عالم کے خلاف بول گیا، کہیں ایسا نہ ہو مجھے امامت سے برخاست نہ کر دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو مجھے امامت سے ہٹا نہ دیا جائے، اور میرا گزر بسر کیسے ہوگا، پھر میں کیا کام کاج کروں گا؟ سن لیجئے یہ بھی شرک ہے، کیونکہ ہم نے رزق کا معیار اور رزق کا مرکز اس کو سمجھ رکھا ہے۔ بلکہ رزاق کون ہے؟ ہوا رزاق، اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی شرک ہے۔ ڈرنا بھی کس سے ہے؟ صرف اللہ سے۔ ہاں فطری ڈر الگ چیز ہے، مگر ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، توحید سمجھیے، توحید وہ دعوت ہے جو اللہ کے نبی نے کوہ صفا سے سب سے پہلے بلند کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوہ العرب والعجم، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے، عجم کے بھی مالک بن جاؤ گے۔ آپ کہاں کہہ رہے ہیں؟ کہاں؟ بند کمرے کے اندر نہیں کہہ رہے ہیں، آپ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں۔ اور کس کو بتا رہے ہیں؟ مسلمانوں کو نہیں، آپ کی جان کے اور آپ کی خون کے پیاسے بھی موجود ہیں، آپ کے بڑے بڑے دشمن بھی موجود ہیں۔ میرے نبی ان سے کہتے ہیں لوگوں
توحید کو اپنا لو، لوگوں اسلام قبول کر لو، ایک اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں دعوت کا کام غیروں میں بھی انجام دینا ہے، ہمیں دعوت کا کام غیروں میں بھی کرنا ہے، اور وہ کسی بھی پیمانے پر ہو سکتا ہے، اس کا کوئی بھی معیار ہو سکتا ہے۔ ہاں ہمیں حکمتیں بھی لانی ہے، جیسے اللہ کے نبی نے بتائی ہے، آپ نے حکمتیں بھی لگائی ہے، کب جہاد کرنا ہے کب نہیں کرنا ہے، کس کو کس طریقے سے سمجھانا ہے۔ ایک کافر آیا اور اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، صحابہ مارنے کے لیے دوڑ پڑے، میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں چھوڑ دو اس کو پیشاب کرنے دو۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو آپ نے بہت حکمت کے ساتھ اور پیار سے سمجھایا، دیکھو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں پیشاب نہیں کیا جاتا ہے، یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، یہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ آپ نے حکمت یہاں پر اپنائی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ بھی خیال رہے نبی کی جو دعوت تھی وہ بڑبڑا تھی، ببانگ دول تھی، ڈنکے کی چوٹ پر تھی، اور آپ نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں توحید کا اقرار کر لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، لوگوں تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو حق بات کی طرف بلائے، حق بات کی دعوت دے، یأمرون بالمعروف، جو نیکی کرنے کا حکم دے، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی سب سے بڑی دعوت توحید ہے، اور اس دعوت کے لیے اگر آپ مر جائیں اور آپ کو مار دیا جائے تو اس پر بھی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس پر بھی آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر مرا ہوں تو میں توحید کے لیے مرا ہوں، اگر مرا ہوں تو میں اسلام کے لیے مرا ہوں، اس پر فخر کرنا چاہیے آپ کو۔ اور اتنا یاد رکھیے اہل حدیثوں، آپ ہی حق پر ہیں، آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں۔ نبی کے انتقال کے بعد کوئی کسی شہر سے منسوب ہو کر اپنے آپ کو بریلوی کہنے لگا، کوئی کسی بستی سے منسوب ہو کر اپنے آپ کو قادیانی کہنے لگا، کوئی کسی گاؤں سے منسوب ہو کر اپنے آپ کو دیوبندی کہنے لگا، کوئی کسی شخصیت سے منسوب ہو کر اپنے آپ کو حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی کہنے لگا، مگر اہل حدیث وہ جماعت ہے جس نے آج تک اپنی اصل کو نہیں چھوڑا ہے، جس نے آج تک قرآن و حدیث کو نہیں چھوڑا ہے، اور وہ جب بھی اپنے آپ کو کہے گا اہل حدیث کہے گا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر چلنے والا کہے گا، اپنے آپ کو اہل حق کہے گا، کتاب و سنت والا کہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، ہمیں توحید کو مضبوط کرنا ہوگا، ہمیں توحید کو مضبوط کرنا ہوگا۔ آپ ایمان والے ہیں، یقیناً راستے میں کٹھنائیاں آئیں گی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جائیں گے جیسے میرے نبی کے راستے میں بچھائے گئے۔ آپ کو لوگ دہشت گرد کہیں گے، وہابی کہیں گے، ٹیررسٹ کہیں گے۔ میرے نبی کو تو لوگ مجنون اور دیوانہ کہا کرتے تھے۔ آپ کو گالیاں بھی سننا پڑیں گی، میرے نبی نے بھی بہت گالیاں سنی ہیں۔ آپ کو پتھر بھی برداشت کرنا پڑیں گے، میرے نبی نے بہت پتھر کھائے۔ اور میں اپنی بات کروں تو یہ جو عام انسان آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اس نے تو سانپ بھی برداشت کی ہے۔ سانپ بند کمرے میں سونے کی حالت میں میرے اوپر سانپ بھی ڈالا گیا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں سانپ سے بھی مجھے ڈرایا گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بہت کٹھنائیاں ہیں اس راستے میں، بہت دشواریاں ہیں اس راستے میں، آپ کو توحید پر قائم رہنا پڑے گا۔ جان جائے چلی جانے دو، توحید کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا ہے۔ ایک عورت، حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، ایک عورت تھی، اور وہ کب تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں تھی، اور وہ فرعون کی بیٹی کی غلام تھی۔ ایک مرتبہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کر رہی تھی، کنگھی چھوٹ گئی، گر گئی زمین پر، اس نے بسم اللہ پڑھا اور کنگھی کو اٹھا لیا۔ فرعون کی بیٹی نے کہا یہ اللہ کون ہے؟ من اللہ، اللہ کون ہے؟ وہ کہتی ہے اللہ میرا رب ہے۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے رب تو میرا باپ ہے، انا ربکم الاعلی کہتا تھا فرعون، رب تو میرا باپ ہے، تم میرے باپ کا نام لے رہی ہو؟ کہا نہیں، میں تو اس رب کا نام لے رہی ہوں جو تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے کھاتی ہے میرے باپ کا دیا ہوا، پہنتی ہے میرے باپ کا دیا ہوا، رہتی ہے میرے باپ کے محل میں، اور نام کسی اللہ کا لیتی ہے۔ اس نے اپنے باپ کو بتا دیا، فرعون کو بتا دیا، آئے فرعون آپ کے محل میں کیسی عورت رہتی ہے، کھاتی پیتی آپ کا ہے، مگر نام کسی اللہ کا لیتی ہے۔ فرعون کو معلوم چل گیا یہ عورت موسیٰ کے مذہب پر ایمان لے آئی ہے۔ فرعون نے اس عورت کو طلب کیا، کہا
کہا عورت اب چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں, مجھے معلوم چل گیا ہے تو نے موسیٰ کے دین کو قبول کر لیا. آئے عورت میں آخری بار کہتا ہوں میرے سامنے سجدہ کر لے, میں تجھے چھوڑ دوں گا ورنہ میں بہت سخت سزا دوں گا. اور فرعون اتنا ڈینجر آدمی تھا کہ اپنی بیوی آسیہ کے ہاتھوں میں اس نے کیلیں ٹھکوا دی تھی, اپنی بیوی آسیہ کے ہاتھوں میں اس نے کیلیں ٹھکوا دی تھی. اور حضرت آسیہ کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے ایمان لانے والی عورتوں میں بھی حضرت آسیہ ہے, اور اللہ نے مثال بنایا ہے حضرت آسیہ کو. سورہ تحریم آیت نمبر 11 اٹھائیے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. حضرت آسیہ کہتی ہے اللہ یہ فرعون مجھ پر بہت ظلم کر رہا ہے. حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہے, کیا کمی رہی ہوگی کھانے میں, کیا کمی رہی ہوگی کپڑے وغیرہ زیور اور شنگار میں, مگر حضرت آسیہ نے توحید کے لیے سب کو چھوڑ دیا اور کہا اللہ میں اس دنیا کو چھوڑ کر تجھ سے جنت میں ایک گھر مانگتی ہوں, اے اللہ مجھے جنت میں گھر دے دے, اور اللہ مجھے فرعون اور اس کی قوم سے نجات دے دے. فرعون وہ تھا جو اپنی بیوی آسیہ کے ہاتھوں میں جس نے کیلیں ٹھکوا دی تھی. کہنے لگا عورت تو جانتی ہے میں کتنا خطرناک سزا دینے والا ہوں, میرے سامنے سجدہ کر لے چھوڑ دوں گا ورنہ آج تجھے بہت سخت سزا دوں گا. وہ عورت کہتی ہے آئے فرعون جو کرنا ہے کر ڈال, آئے فرعون جو سزا دینا ہے دے ڈال, مگر میں رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گی, میں تیرے سامنے ہرگز سجدہ نہیں کر سکتی ہوں. فرعون نے کہا آگ جلاؤ. آگ جلنے لگی, کہا آگ کے اوپر بڑی سی کڑھائی رکھ دو. کڑھائی بھی رکھ دی گئی. کہا تیل ڈالو. کڑھائی میں تیل بھی ڈال دیا گیا. تیل کھولنے لگا, تیل ابلنے لگا, تیل بالکل گرم ہو گیا, جوش مارنے لگا. اس عورت کو بلایا گیا, اس کے 3 معصوم بچے تھے, ان بچوں کو بھی لایا گیا. فرعون کہتا ہے دیکھ عورت ابھی بھی ٹائم ہے, میرے سامنے سجدہ کر لے ورنہ میں تجھے تیل میں ڈال دوں گا. وہ عورت کہتی ہے آئے فرعون اگر اس گرم تیل کے بدلے جنت کے محل ہے تو اس تیل میں ڈال دے, مجھے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں ہے. فرعون کا ظلم دیکھیے, اس نے اس عورت کے ایک بچے کو لیا, ایک بیٹے کو لیا, اور وہ جو گرم تیل کھول رہا تھا اس تیل میں ڈال دیا اور وہ بچہ چیخ پڑا. آپ کے بھی بیٹے, اللہ نے آپ کو بیٹوں بیٹیوں سے نوازا ہے, آپ کے بیٹے کی ذرا طبیعت خراب ہو جائے آپ پریشان ہو جاتے ہیں, مگر ذرا اس ماں سے پوچھو اس کے کلیجے پر کیا گزر رہی ہوگی. اس کی نظروں کے سامنے اس کے معصوم بچے کو گرم تیل میں ڈال دیا گیا. وہ بچہ چیخنے لگا, کھال کٹ کر گرنے لگی, چمڑی تیل میں کٹ کر گرنے لگی, چمڑی گر رہی ہے, آگے باہر نکل آئی اور کچھ ہی دیر میں وہ لڑکا مر گیا اور اس کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگی. اس عورت کے دوسرے بیٹے کو لایا گیا, فرعون نے اس کو بھی پکڑا اور اس کو بھی تیل میں ڈال دیا, وہ بھی چیخ پڑا, کھال کٹ کر گرتی جا رہی ہے, ماں کی آنکھوں سے آنسو گر رہے, آنکھیں نکل پڑی, ہڈیاں تیل کے اندر چرمرا رہی ہیں, اور کچھ ہی ٹائم گزرا تھا کہ ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگی. آج ماں اپنے مردہ بیٹے کو, اپنے جوان بیٹے کی لاش کو دیکھ لے پھوٹ کر تڑپنے لگتی ہے. ذرا اس ماں سے پوچھو کہ اس کے بچے کا کنکال اور ہڈیاں اس کے سامنے, اس ماں کا کیا حال ہوگا. اس کے تیسرے بچے کو لایا جا رہا ہے, وہ عورت اپنے تیسرے بچے کی محبت میں سوچتی ہے چلو ابھی فرعون کو سجدہ کر لیتے ہیں, ابھی فرعون کے سامنے جھک جاتے ہیں, پھر بعد میں کلمہ پڑھیں گے, پھر بعد میں ایمان لے آئیں گے. وہ چھوٹا سا بچہ بول پڑا یا امی ان عذاب الدنیا
दुनिया अहवनु मिन अज़ाबिल आखिरा। आए मेरी अम्मी जान, मुझे मालूम है तुम क्या सोच रही हो। आए अम्मी जान सुन लो, ये दुनिया का अजाब आखिरत के खतरनाक अजाब से बहुत ज्यादा आसान है। ये दुनिया का अजाब तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, मगर आखिरत का अजाब हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आए अल्लाह के नबी, उस औरत के तीसरे बच्चे को भी तेल में डाल दिया गया, वो भी मर गया। उस औरत को लाया जा रहा है, वो औरत कहती है आए फिरौन, मैं तुमसे एक दरखास्त करती हूँ, मरते मरते गुजारिश करती हूँ। फिरौन ने कहा बोलो क्या बात है। कहने लगी जब तुम मुझे भी तेल में डाल दो और मैं भी मर जाऊं, मेरी भी खाल कट कट कर गिर जाए और सिर्फ हड्डियां बाकी रहे, तो एक काम करना, मेरे और मेरे बच्चों की हड्डियों को एक ही गड्ढे एक जमा कर देना और एक ही गड्ढे में गाड़ देना। हदीस के अंदर आता है फिरौन ने ऐसा ही किया था, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ने ऐसी औरत के लिए जन्नत में एक महल बनाया है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये औरत दुनिया में तो अपने बच्चों के साथ ना रह सकी, मगर कल क़यामत के दिन आखिरत में ये हमेशा अपने बच्चों के साथ महल के अंदर रहेगी। तौहीद के साथ कंप्रोमाइज नहीं, अल्लाह की जात के साथ कंप्रोमाइज नहीं। बच्चे कुर्बान हो गए, मगर फिरौन को सजदा क्या जा रहा था, एक सजदा कर लेती, क्या गलत था? नहीं, उसे पता था मेरा रब नाराज हो जाएगा। तीनों बच्चे कुर्बान, गवारा है, मगर अल्लाह नाराज हो जाए ये गवारा नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, इबादत किसकी? सिर्फ अल्लाह की। ये तो हमारी तकरीर का एक पहला पार्ट हुआ है। दूसरा पार्ट, इबादत कैसी? इबादत सिर्फ जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसी। आइए एक हदीस आपके सामने रखता हूं। एक सहाबी है, उनका नाम है मालिक बिन हुवैरिथ रज़ियल्लाहु अन्हु। हजरत मालिक बिन हुवैरिथ कहते हैं हम और मेरे साथ 10-11 लोग नबी की खिदमत में आए और आपसे दीन सीखने लगे, आपसे इस्लाम सीखने लगे, आपसे दीन की तालीम हासिल करने लगे। 10-12 दिन गुजर गए, हमारी बीवियां थी, हमारे बच्चे थे, हमें अपने बच्चों की याद आने लगी, हमें अपनी बीवियों की याद सताने लगी, मगर हमने नबी से इसका इजहार नहीं किया। मगर नबी समझ गए, कैसा नबी हमको मिला है। नबी समझ गए। अल्लाह के नबी सहाबा के पास आते हैं, मालिक बिन हुवैरिथ के पास आते हैं और कहते हैं आए मेरे सहाबा, मैं समझ चुका हूं, तुम्हें अपने बीवी बच्चों की याद आ रही है, तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हारी भी बीवियां हैं, मैं तुम्हें ज्यादा दिन नहीं रोकूंगा। 20 दिन तुम मेरे पास रुक लिए, अब जाओ तुम अपने घरों पे चले जाओ, अपने बीवी बच्चों के पास चले जाओ और एक काम करना, जो दीन तुमने मुझसे सीखा है, जो इल्म तुमने मुझसे हासिल किया है, उस दीन की तबलीग करते रहना, दीन को फैलाते रहना, और जो तुम में बुजुर्ग हो, सबसे ज्यादा जानकार हो, उसको अपना इमाम बना लेना। और सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज इस तरह पढ़ना जिस तरह तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा है। नमाज कैसी पढ़ना, इबादत कैसी करना, जैसी तुमने मुझे नमाज पढ़ती हुई देखी है, तुम भी बिल्कुल इबादत ऐसी ही करना जैसा तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। तो पता चला नमाज ये बहुत अहम इबादत है, बहुत अहम इबादत है। अल्लाह के नबी नमाज के बारे में फरमाते हैं अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह फ़इन सलुहत सलुह साइरु अमली व इन फसदत फसद साइरु अमली। आज पहली बार आपके मरकज में फजर की नमाज पढ़ी है, बहुत नाम है आपके मरकज का, बहुत नाम है, मगर आज फजर में अफसोस हुआ मुझे। मैं समझता हूं शायद एक सफ भी नहीं हुई थी मुकम्मल फजर में। आप थे ना, एक सफ भी। ये आज यही वजह है पूरी दुनिया के अंदर हम मारे जा रहे हैं। जब हम अल्लाह के नहीं हुए, अल्लाह हमारा कहां से हो जाएगा? आपका बच्चा
آپ کی ہر بات مانے، مگر ایک اگر غلط کام کر دے اور آپ کی بات نہ مانے تو آپ اس کو اپنی جائیداد سے بھی بے دخل کر دیتے ہیں، آپ اس کو وراثت میں بھی حصہ نہیں دیتے ہیں۔ مگر ہم ہر روز اللہ کی کتنی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، پھر بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، وہ ہم کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، جلا رہا ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم اسی لیے مارے جا رہے ہیں کیونکہ جو کام اللہ نے ہم کو بتایا ہم وہ نہیں کر رہے ہیں۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ آج ہم اللہ کے نہیں ہیں تو بتاؤ اللہ ہمارا کہاں سے ہوگا؟ آج ہم کہاں نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نمازیں صحیح ہیں تو سارے عمل صحیح ہوں گے، اور اگر نمازیں خراب ہیں وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِ، تو کہیں اس کے سارے اعمال بھی خراب نہ ہو جائیں۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ السَّبْعِ سِنِينَ، لوگوں جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ کتنے سال کے؟ کتنے سال کے؟ ارے 60 سال کے نہیں۔ کچھ لوگ، مجھے لگتا ہے کچھ لوگوں نے 7 کو 60 سمجھ لیا ہے۔ 60 سال کے ہو جائیں، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں ہاتھ نہیں، قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہیں، اب داڑھی رکھا کے مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ 7 سال کے ہو جائے نماز پڑھیے، اور اللہ کو جوانی کی عبادت پیاری ہے، بڑھاپے میں تو سب عبادت کریں گے، جب خون ٹھنڈا ہو جائے تب سب کونا پکڑتے ہیں، اللہ کو تو جوانی کی عبادت مقبول ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز کیسی پڑھنا ہے؟ جیسی ہمارے نبی نے ہم کو بتائی ہے، اور ایک حدیث دکھا دو، ایک اثر دکھا دو، ایک قول دکھا دو جس میں کہیں یہ ذکر ہو نماز کی حالت میں کبھی میرے نبی کی شرمگاہ اور آپ کی شرمگاہ کبھی کھلی ہو، کبھی کوئی ایسی چیز دکھا دیجیے۔ اللہ کے نبی ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنا کرتے تھے اور انہی کپڑوں میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج حالات بہت خراب ہیں ہماری مسجدوں کے اندر میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے کے چست لباس اور ٹائٹ پینٹ ہمارے نوجوان پہن کے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں کہ ان کی وہ چیزیں بھی ظاہر ہو جا رہی ہیں جو چیزیں ظاہر ہونے والی نہیں ہیں، وہ چیزیں بھی ظاہر ہو جا رہی ہیں، وہ چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں۔ یہ آپ کون سی نماز پڑھی؟ وہ نہیں ہے جو میرے نبی نے بتائی ہے۔ آپ نے فرمایا ایسی نماز پڑھو جیسے میں نے پڑھی ہے، تو احتیاط برتنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، کم سے کم ایک لنگی باندھ کر آ جائے جس میں آپ کی وہ چیزیں اور پوشیدہ چیزیں ظاہر نہ ہو۔ ایسے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن کر آئیے جس میں آپ کی پوشیدہ چیزیں ظاہر نہ ہو، اور دوسرے کی نگاہیں نہ پٹک جائیں، دوسرے کی نماز میں خلل نہ پڑ جائے۔ ایسے لباس پہن کر مسجد میں آئیے اور نماز پڑھیے میرے پیارے ساتھیوں۔ نماز کیسی پڑھیے؟ جیسے اللہ کے نبی نے ہم کو بتائی ہے، جیسے اللہ کے نبی نے ہم کو سکھائی ہے۔ اب سوال یہ ہے، میرے نبی اوپر نیت باندھتے تھے یا نیچے نیت باندھتے تھے؟ میرے نبی کہاں نیت باندھتے تھے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا بھی ہے یا نہیں پڑھنا ہے؟ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا بھی ہے نہیں کرنا؟ اللہ کے نبی کیا کیا کرتے تھے؟ میں نے بتایا ہے عمل وہ کرنا ہے عملا صالح جس پر سنت کی مہر لگی ہوئی ہو۔ عن عبادة بن الصامت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔ جنازے کی نماز ہو، سورج گرہن کی نماز ہو، چاند گرہن کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، بقرعید کی نماز ہو، ظہر عصر مغرب عشاء جمعہ، کوئی بھی نماز ہو، صلاۃ کسوف ہو، صلاۃ خوف ہو، صلاۃ استسقاء ہو، کوئی بھی نماز ہو، اگر اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی ہے تو وہ نماز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے فَيَا خِداج، یہ خداج وہ نماز ہوئی نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ تو پتہ چلا نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ اچھا آمین بولا جائے یا نہ بولا جائے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، جب تمہارا امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو کیا کہو؟ آمین کہو۔ اور امام کب کہتا ہے؟ مغرب میں زور سے کہتا ہے، عشاء میں زور سے کہتا ہے، فجر میں جب بھی امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اذا قال جب امام کہے، امام کب کہتا ہے زور سے؟ ان تینوں نمازوں میں۔ تو ہم کو کیا کہنا ہے؟ آمین کہنا ہے۔ اتنی پیاری چیز ہے، اللہ کے نبی فرماتے یہودی سی آمین سے چڑا کرتے تھے کیونکہ کسی امت کو آمین نہیں دی گئی، میری امت کو آمین دی گئی ہے۔
اللہ کے نبی کہتے ہیں سیکون فی امتی رجالا یدعون الناس الی اقوال امامہم ورہبانہم ويحسدون المسلمين على التامين خلف الإمام أولئك يهودا هذه الأمة أولئك يهودا هذه الأمة أولئك يهودا هذه الأمة آئے لوگوں عن قریب ایسے لوگ بھی پیدا ہو جائیں گے جو لوگوں کو اپنے اماموں کی طرف بلائیں گے, اپنے ولیوں کی طرف بلائیں گے. آؤ آؤ حنفی بن جاؤ, آؤ آؤ مالکی بن جاؤ, آؤ آؤ شافعی بن جاؤ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو لوگوں کو اپنے اماموں کی طرف اور اپنے ولیوں کی طرف بلائیں گے. وَيَحْسُدُونَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى التَّامِينِ خَلْفَ الْإِمَامِ, اور امام کے پیچھے جو مسلمان آمین بولتے ہیں وہ ان سے حسد کریں گے, وہ ان سے چڑھیں گے, وہ ان سے بغض رکھیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اولئک یہودا ہذہ الامہ, اولئک یہودا ہذہ الامہ, اولئک یہودا ہذہ الامہ, وہ میری امت کے یہودی ہیں, وہ میری امت کے یہودی ہیں, وہ میری امت کے یہودی ہیں. تو نماز کیسی پڑھنا ہے؟ جیسے میرے نبی نے پڑھ کے بتائی ہے. عبادت کیسی کرنا ہے؟ جیسے میرے نبی نے کی ہے. اور ایک بس اذان کا وقت ہے, 2 منٹ اور آپ کی لوں گا. ایک نقطہ یاد رکھیے, میرے نبی نے جو عمل جہاں جیسا کیا ہے ہمیں بالکل ویسے ہی کرنا ہے. جو عمل نبی نے جیسے کیا ہے ویسے ہی کرنا ہے, نہ کم نہ زیادہ. حضرت امیر معاویہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے, حجر اسود کو چومنا ہے یا چھو لو, اور حجر اسود کے بعد خانہ کعبہ کا ایک کونا ہے جس کا نام ہے رکن یمانی, اس کو ٹچ کرنا ہے. اور رکن یمانی کے بعد رکن شامیہ ہے, اس پہ آپ کو ٹچ نہیں کرنا ہے, بوسہ نہیں دینا, بس آپ کو نکل جانا ہے. تو حضرت امیر معاویہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے, حجر اسود کو چوما, پھر رکن یمانی کو ہاتھ لگایا, اس کے بعد رکن شامیہ کو بھی ہاتھ لگا رہے ہیں. طواف کرتے جا رہے ہیں, تینوں کو ہاتھ لگاتے جا رہے ہیں, حجر اسود کو بوسہ دیتے جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا, کہا امیر المومنین کیا بات ہے, آپ رکن شامیہ کو کیوں چھو رہے ہیں؟ رکن یمانی کو میرے نبی نے چھوا ہے, آپ چھو رہے ہیں, اچھی بات ہے. حجر اسود کو میرے نبی نے بوسہ دیا تو اچھی بات ہے, مگر میرے نبی نے رکن شامیہ کو نہیں ہاتھ لگائے, آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کیا ہوا, اگر خانہ کعبہ کا ایک رکن, ایک کونا اگر رکن یمانی ہے تو رکن شامیہ بھی تو ہے, اگر میں اس کو ہاتھ لگا سکتا ہوں تو اس کو کیوں نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ہاں یہ بھی خانہ کعبہ کا ایک کونا ہے, مگر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, جیسا میرے نبی نے کیا ہمیں ویسا ہی کرنا ہے. فوراً حضرت امیر معاویہ نے رجوع کیا اور اپنی بات سے رجوع کیا اور توبہ کر لی, کہا کہ آج کے بعد میں رکن شامیہ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. تو اگر عمل نیک ہے مگر میرے نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے, میرے نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے, تو معاف کیجئے وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے. عمل کتنا ہی اچھا ہو, نماز پڑھنا اچھی چیز ہے بری چیز ہے. بقرعید کی نماز سے پہلے پڑھ کے دکھاؤ, عید کی نماز سے پہلے پڑھ کے دکھاؤ, نہیں پڑھ سکتے ہیں. روزہ رکھنا بری چیز ہے اچھی چیز ہے, عید اور بقرعید کی دن رکھ کے دکھاؤ, ثواب ملے گا گناہ ملے گا. حرام ہے ایام تشریق میں اور عیدین میں روزہ رکھنا. حج کیا کہتے ہیں, قربانی کرنا بری چیز ہے. عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے کر کے دکھاؤ, قربانی کا ثواب ملے گا. تو پتہ چلا جو عمل جیسے جس طریقے سے میرے نبی نے جہاں کیا ہے ویسے کرنا ہے, وہی عمل قابل قبول ہے. میرے پیارے ساتھیوں, نماز کا ٹائم, اذان کا ٹائم ہو چکا ہے اور چٹھی آ چکی ہے میری امام صاحب کی طرف سے. اب میں اپنی باتوں کو یہیں پر سمیٹ لیتا ہوں. کہنا تو اور بھی تھا مگر شاید وقت ہی کم ہو جاتا ہے یا میں ہی لمبا چلا جاتا ہوں, پتہ نہیں. کل بھی ایسی ہوا. بہرحال اب زیادہ باتیں آپ کے سامنے نہ کرتے ہوئے بس آخر میں آپ سے 2 سوال پوچھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں اگر آپ ان دونوں سوالوں کا جواب دے دیں تو میرا اٹاوا سے آنا یہاں کرنول تک 2000 کلومیٹر کا سفر میرا کامیاب, میرا آنا کامیاب اور آپ کا یہاں بیٹھنا کامیاب, اگر آپ میرے دونوں سوالوں کا جواب دے دیں. تو پہلا سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, عبادت کس کی؟ صرف اللہ کی. اور عبادت کیسی؟
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جو باتیں ہوئی ہیں تو ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم کو دعوت و تبلیغ کا کام زور و شور کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو توحید پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ شرک جیسی خطرناک چیز سے ہم کو دور کر دے. اے اللہ آج ہمارے بھائیوں کے اندر بھی شرک پایا جا رہا ہے, اللہ ان کو صراط مستقیم پر گامزن کر دے. اے اللہ جہاں پریشانی ان کی پریشانی کو دور کر دے. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جب تک ہم زندہ رہے توحید پر, ایمان پر, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر. وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.